بھی کچھ دن پہلے ہی ایک صاحب آئے تو وہ کلینک پہ بیٹھے تو اٹھنے لگے تو مجھے کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے میں مر جاؤں گا. تو میں نے انہوں نے کہا کہ وقت سے پہلے نہیں جا سکتے, جو مرضی کر لیں. اور اللہ تو وہ انصاف کرنے والا ہے جو سانسیں بھی گن کے دیتا ہے. تو اپنی سانسیں پوری کر کے سب نے واپس جانا ہے. اور یہ جو موت کا ڈر ہے نا, اس کو اوور کم ایک ہی طریقے سے کیا جا سکتا ہے. سرکار کا ایک بڑا پیارا فقرہ ہے کہ فضل یہ نہیں ہے کہ انسان موت سے بچ جائے, فضل یہ ہے کہ موت آسان ہو جائے. خوشی سے موت کو خوشی سے قبول کرنے کا نام اللہ کا فضل ہے. اور نہ علم کا دعویٰ کرتے ہیں نہ عمل کا دعویٰ کرتے ہیں, تیرے فضل کا دعویٰ کرتے ہیں. اس دن میں ایک آڈیو سن رہا تو اس میں جیسے پیسے کی محبت کو سرکار کہتے تھے کہ یہ پورا ایک معبود بن جاتا ہے اور یہ ایک شرک کی طرف انسان کو لے جاتا ہے, ویسے ہی جو اپنے عمل کے اوپر اعتماد رکھے گا وہ بھی شرک ہے. تو ہم کیونکہ اس میں پھر وہ نیکی کا تکبر پیدا ہو سکتا ہے, تو باقی نہ علم کا دعویٰ کرتے ہیں نہ عمل کا دعویٰ کرتے ہیں, تیرے فضل کا دعویٰ کرتے ہیں. باقی کسی نے پوچھا کہ عقیدت اور محبت اور عقیدت میں کیا فرق ہے, تو ارشاد فرمایا کہ محبت آپ کو محبوب سے ملاتی ہے, عقیدت آپ کو اپنے آپ سے ملاتی ہے. اور بعض اوقات یہ ایک جگہ اکٹھی ہو جاتی ہے. یہ بڑا پیارا مقام ہے, محبوب بھی مل جاتا ہے اور اپنا آپ بھی مل جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو میں تو اتنا ہی بولوں گا کہ وہ جو سرکار کا ایک جملہ ہے کہ پریشانی حالات کی وجہ سے نہیں خیالات کی وجہ سے ہوتی ہے, تو یہ بالکل حقیقت ہے کہ خیال کی اصلاح ہو جائے. خیال کو لطیف کرنا ہے, اتنا لطیف کرنا ہے, اتنا لطیف کرنا ہے کہ یا لطیفو ہو جائے. تو ایک سوال پوچھا گیا آج کل, آج نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ سوال پوچھا گیا کہ ہر انسان کو نا اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا, ہنر کیسے دریافت کریں. تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ہنر تو دریافت ہوتا رہے گا, وہ سامنے آ ہی جائے گا. آپ نے بس دو کام کرنے ہیں, ایک اپنی نیت کی اصلاح کرنی ہے اور ایک اطاعت کرنی ہے. اللہ کی اطاعت سمجھ نہیں آتی تو ماں باپ کی اطاعت کرو, اساتذہ کی اطاعت کرو, کیونکہ جتنا علم اطاعت سے ملتا ہے اتنا کسی کتاب سے نہیں ملتا. تو اللہ ہماری نسبت قائم رکھے. وہ میرے ایک بڑا محبت دکھاتے ہیں, تو جب بھی مجھے ملتے ہیں تو وہ ایک شعر پڑھتے ہیں, وہ میں یہیں پڑھوں گا کہ جو مجھے دیکھتا ہے نام تیرا لیتا ہے, میں تو خاموش ہوں نسبت میری خاموش نہیں. اور میں کچھ ایک ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم جو ڈاکٹرز ہیں نا وہ صرف جسم پہ فوکس کر رہے ہیں, اس لیے وہ بیماریوں کے خلاف جو جنگ ہے وہ ہم ہار رہے ہیں. حقیقت میں ہم روح اور جسم کی کمبینیشن ہے, تو دونوں کا بیلنس میں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور بڑی خوش نصیبی ہے ہماری کہ اللہ نے ہمیں پاکستان دیا, اور پھر حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ جیسے انسان کہ جن کی کتابیں جو ہے ہمارے لیے امانت ہیں, اور ان کی آڈیوز بھی جو ہے ایک صدقہ کے طور پہ موجود ہیں, اویلیبل ہیں. کوئی بھی جا کے ان آڈیوز کے ذریعے جو ہے وہ فیض لے سکتا ہے. اور ان کو وہ جو گائیڈنس, یعنی کہ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ بے استادی نہیں رہنا, استاد کا ہونا بڑا ضروری ہے. تو آپ بس محبت کے ساتھ جائیں اور اپنی کارسازی نکالنی ہوگی. اپنی کارسازی چھوڑو گے تو کارساز کی کارسازی سمجھ آئے گی. تو بس سرنڈر کرنا ہے, اور پھر دیکھیں کہ کس طرح سے زندگی نثر سے نظم میں داخل ہو جائے گی, اور سب کچھ جو ہے وہ بدل جائے گا. خیال بدل جائے تو منظر بدل جاتا ہے. تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے سنا, اور بس میں یہی دعا کروں گا کہ یا اللہ ہمارے وہ مسائل حل فرما. یہ میری دعا نہیں ہے, سرکار کی دعا ہے. یا اللہ ہمارے وہ مسائل حل فرما جن کا ہمیں علم ہے, اور وہ مسائل بھی حل فرما جن کا ہمیں علم نہیں ہے. شکریہ.